बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 11 फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक से, जिसका नाम द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली है, इसको देखेंगे। इसका लिखने वाला जो है वो सैम कीन है। सबसे पहले ऑथर को देखते हैं। सैम कीन जो है वो 1931 में पैदा हुआ अमेरिका में। ये एक अमेरिकन ऑथर था, उसके साथ साथ ये प्रोफेसर था और फ़िलासफ़र भी था, जो कि ज़्यादातर जाना जाता था अपनी ऐसे क्वेश्चंस को जो कि डील करते थे लव से, लाइफ, वॉन्डर, रिलीजन और बीइंग अ मेल इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये उसके क्वेश्चंस ज़्यादातर इन क्वेश्चंस पे वो बात करता था। ये नीचे उसकी कुछ किताबों के नाम हैं। सैम कीन का आज को जो हम चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 11, जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, इसमें वो स्ट्रॉन्ग फैमिली की बात करता है। जो स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम होता है उसकी बात करता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। और यही वजह है कि जो टायरेंट्स होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, जो जालिम लोग होते हैं, वो सबसे पहले इसी चीज़ को निशाना बनाते हैं। जितने भी फ़िलासफ़र्स गुजरे हैं उन्होंने भी ये कोशिश की है कि जो फैमिली का जो बॉन्ड है उससे लोगों की जो लॉयल्टी है वो ख़त्म हो और दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाए। लेकिन फैमिली जो होती है वो हमेशा फर्स्ट लाइन पे रहती है डिफेंस करने में। आपके डिफेंस में सबसे पहली आपकी फैमिली आती है जो आपको डिफेंड करती है। और उसमें हम अपनी फैमिली में हम अपने आज़ाद होते हैं, सोचने के लिए, हम बोलने के लिए आज़ाद होते हैं। हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ट्रेडिशंस बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो फैमिली। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जो फैमिली है वो एक ट्रैप है, वो एक जाल है जिसमें लोग फंस के रह जाते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ों की बात जो है वो हम इसमें करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। तो शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ क्रूशल द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिलीज। टू अंडरस्टैंड, ये बात समझना। क्रूशल कहते हैं अहम को, एग्जिस्टेंस कहते हैं वजूद को। स्ट्रॉन्ग फैमिली मतलब मजबूत खानदान। कुछ वर्ड्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ क्रूशल द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिलीज टू द सिविलाइजेशन ऑफ फ्री स्पिरिट्स। फ्री स्पिरिट कहते हैं आज़ाद इंसान को, सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीब को। तो ये समझने के लिए कि एक मजबूत खानदान का वजूद आज़ाद इंसानों की तहजीब के लिए कितना अहम है, वी माइट मेडिटेट, शायद हम इस बात पर गौर करें। मेडिटेट कहते हैं गौर करने को। ऑन द ऑड फैक्ट, एक अजीब व गरीब हकीकत पर गौर करें, दैट द फर्स्ट ऑफ द टारगेट्स ऑफ टायरेंट्स एंड यूटोपियंस ऑफ द पॉलिटिकल राइट एंड लेफ्ट इज ऑलवेज द फैमिली। अब ये इस हकीकत पर शायद हम गौर करें कि सियासी दुनिया में, अब ये पॉलिटिकल राइट एंड लेफ्ट का मतलब है, पॉलिटिक्स में दो किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो चलते हैं, उनकी बात होती है। एक को हम राइटिस्ट कहते हैं जो राइट पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, एक को हम लेफ्टिस्ट कहते हैं जो कि लेफ्ट पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। जो लेफ्ट वाले हैं वो बात करते हैं फ्रीडम की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, प्रोग्रेस की, रिफॉर्म्स की, इस चीज़ की बात करते हैं। और जो राइट हैं वो बात करते हैं अथॉरिटी की, हायरार्की की, ऑर्डर की, बड़ी बड़ी जो इस तरह की जो बातें हैं जिससे अगले को सप्रेस करना होती है, ये राइटिस्ट हैं। तो अब यहाँ पे जो सियासी दुनिया है, मतलब हम इस अजीबोगरीब हकीकत पर शायद गौर करें कि सियासी दुनिया के दाएं और बाएं, और जो टायरेंट्स कहते हैं जाबिर हुक्मरान, जो जाबिर और ख्याली हुक्मरान है, यूटोपियंस कहते हैं ख्याली हुक्मरान जो हैं, वो उनका जो वाहिद निशाना है वो हमेशा खानदान होता है, फैमिली होता है। मतलब ये एक अजीबोगरीब हकीकत है कि सियासी दुनिया के जो लोग हैं, जो जाबिर लोग हैं, जो ख्याली हुक्मरान हैं, उनका वाहिद निशाना सिर्फ जो है वो खानदान होता है। फ्रॉम प्लेटो, प्लेटो एक बहुत बड़ा फिलासफर गुजरा है जिसको अफलातून कहा जाता है। मार्क्स भी एक फिलासफर गुजरा है, कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मन फिलासफर था। माओ जो है, ये माओ ज़ेडोंग है जो कि चाइनीज बहुत बड़ा लीडर गुजरा है। अब ये तीन फिलासफर जो हैं, अफलातून से लेके मार्क्स तक और फिर माओ तक, ये सारे जो फिलासफर्स हैं, ये सारे फलसा जो हैं, ऑल दोज थिंकर्स हु वांट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, जो चाहते थे कि सोसाइटी जो माशरा है वो मुनज़्ज़म हो, so that individual will fit into something overarching 5 years plan for the ideal republic, the ideal socialist or religious state, inevitably try to replace the family and place the education of the young in the hands of state run institutions. अब ये तीनों फिलासफर चाहते हैं कि मुआशरा मुनज़्ज़म हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, so that individual, ताकि जो फर्द हैं वो एक मिसाली जमहूरिया, आइडियल रिपब्लिक या मिसाली सोशलिस्ट या फिर एक मजहबी रियासत जो है, इनमें इनके जो 5 साल वसी मंसूबे होते हैं उनके सांचे में ढल सके। इनएविटेबली कहते हैं नागुज़ीर तौर पे या लाजमी तौर पे, ट्राई टू रिप्लेस द फैमिली एंड प्लेस द एजुकेशन ऑफ द यंग इन द हैंड्स ऑफ स्टेट रन इंस्टीट्यूशन। स्टेट रन इंस्टीट्यूशन कहते हैं हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले जो इदारे होते हैं। अब यहाँ पे लाजमी तौर पे वो चाहते हैं कि खानदान की जगह ले लें और तालीम को हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले इदारों के हाथ में दे दें। अंडर द बैनर ऑफ फ्रीइंग वुमेन और फॉर प्रोडक्टिव वर्क
or liberating the young from the prejudice of the old, or instilling the values necessary for an ideal commonwealth. Commonwealth कहते हैं दौलत मुश्तरिका. Parents and children are separated or allowed minimal contact. अब यहाँ पे औरतों के हकूक के बारे में बात करते हैं, जो पूरी दुनिया में लोग आवाज़ें जो है वो अपनी उठा रहे हैं, औरतों के हकूक, औरतों की आज़ादी, उसके बारे में ये बात करते हैं कि जो मायने खेज काम के लिए, मायने खेज मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्टिव वर्क है, मतलब मायने खेज काम के लिए औरतों की आज़ादी या नौजवान लोगों की बड़ी उम्र के लोगों के नौजवान लोगों की बड़ी उम्र के लोगों से जो आज़ादी है, मतलब फ्रॉम द प्रेजुडिसेस ऑफ द ओल्ड, नौजवान लोगों की बड़े उम्र के लोगों से तासुब से आज़ादी दिलाने के परचम तले या मिसाली दौलत मुश्तरका के लिए ज़रूरी तादाद की तश्कील के लिए वालिदैन और बच्चों को जुदा किया जाता है. मिनिमल कॉन्टेक्ट, उनका जो राब्ता है वो कम से कम किया जाता है. अब यहाँ पे ये है कि इसी के बैनर के नीचे कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे हैं, उनका बड़ा काम जो है वो मायने खेज है, और जो यंग लोग हैं उनको बड़े लोगों के, बूढ़े लोगों की जो तासुब होते हैं उनसे बचाने के लिए, और उनके अंदर एक दौलत मुश्तरका का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, जो ख्याल है, वो डालने के लिए पेरेंट्स और बच्चों को एक दूसरे से दूर किया जाता है, उनका जो राब्ता है वो कम किया जाता है. द मोटिव बिहाइंड दिस एंटीपैथी, जो मकसद है, मोटिव कहते हैं मकसद को, बिहाइंड दिस एंटीपैथी टुवर्ड द फैमिली इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड. अब यहाँ पे जो मकसद है वो ढूंढना कि खानदान के खिलाफ, मतलब इसका क्या शदीद नफरत के पीछे इस तरह का मकसद क्या है, वो मालूम करना मुश्किल नहीं है. मतलब एंटीपैथी जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है शदीद नफरत. मतलब इस शदीद नफरत के पीछे जो मकसद है खानदान की तरफ या खानदान के मामले में या खानदान से मुतालिक, वो ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है. सो लॉन्ग एज मेंस एंड वुमेन्स प्राइम लॉयल्टी इज टू फैमिली एंड किन के तेरे रिश्तेदार को, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जब तक मर्द और ख़वातीन की वफादारी खानदान से हो, मतलब जब तक मर्द और औरत जो है उनकी जो अपनी वफादारी है वो अपने खानदान से सिंसियर होंगे, तो रियासत या कोई दूसरा इदारा कभी काबू नहीं कर सकता इन लोगों को, इस तरह के लोगों को. बट इफ दे कैन बी कन्विंस्ड, लेकिन अगर इन्हें कन्विंस किया जा सकता है, कन्विंस का मतलब है इनको कायल किया जा सकता है, टू स्विच देयर लॉयल्टी टू सम हायर कॉज और इंस्टीट्यूशन, दे विल ओबे द डिक्टेट्स ऑफ देयर लीडर्स. लेकिन अगर इनको किसी अजीम मकसद या इदारे की खातर वफादारी तब्दील करने पे कायल किया जा सकता है, तो वो अपने रहनुमाओं की हिदायत पर अमल करेंगे, जो डिक्टेशन उनको मिलेगी, जो हिदायत उनको मिलेगी, वो उसी पर अमल करेंगे. फॉर बेटर और वर्स, द फैमिली इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डीह्यूमनाइजेशन एंड मिसप्लेस्ड लॉयल्टी. मिसप्लेस कहते हैं नामुनासिब वफादारी को, और फॉर बेटर और वर्स का मतलब है ख्वाह अच्छा हो या बुरा हो. अब यहाँ पे ख्वाह अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन खानदानी निज़ाम जो है, फैमिली जो खानदानी निज़ाम है, जो खानदान है, वो डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं गैर इंसानी रवैये, वो गैर इंसानी रवैयों या नामुनासिब वफादारी के खिलाफ सफ़े अव्वल की हैसियत रखता है. मतलब फर्स्ट लाइन, सफ़े अव्वल, सबसे शुरू में वो आता है. खानदान आपको हर जगह पर बचाता है. विद इन द प्रिवेसी ऑफ होम वी मे थिंक, स्पीक एंड वर्शिप एज वी प्लीज. घर की जो अपनी राजदारी होती है उसके अंदर we may think, speak and worship as we please. हम जैसे चाहें, मतलब घर के अंदर हम जैसे चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और इबादत कर सकते हैं. We may educate our children in the value we cherish and teach them respect for the tradition we uphold. यहाँ पे हम अपने बच्चों को उनकी जो इक़दार हैं उनकी तालीम देते हैं, उनकी जो रवायात हैं उनकी तालीम देते हैं, जो हम बहुत अजीज रखते हैं, और उन्हें उन रवायात का एहतराम सिखाते हैं. which we uphold, मतलब ट्रेडिशन वी अपहोल्ड, उनको सिखाते हैं. वो अपहोल्ड का मतलब जो हम कायम किए हुए हैं, जिन रवायात पे हम अमल कर रहे हैं, जिनको कायम किए हैं, हम उनका एहतराम करना सिखाते हैं. बिकॉज इट इज ईजीएस्ट टू लव आवर ओन चिल्ड्रन अनकंडीशनली, क्योंकि ये सबसे आसान तरीन है कि हम अपने बच्चों से गैर मशरूत मोहब्बत करें. द फैमिली इज द नेचुरल स्कूल ऑफ लव. जो खानदान है वो मोहब्बत का एक फितरी मदरसा है. लविंग आवर किन कहते हैं रिश्तेदार को. वी मे ग्रेजुअली लर्न टू एक्सटेंड काइंडनेस टू स्ट्रेंजर्स. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि अपने अजीज़ों से मोहब्बत रफ्ता रफ्ता हमें अजनबियों से भी मोहब्बत करना सिखाती है. एंड बिकॉज, और क्योंकि चिल्ड्रन इनकारनेट आर होप्स. इनकारनेट का मतलब है उनको अमली जामा पहनाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारी उम्मीदों को अमली जामा पहनाते हैं. दे आर विसरल एविडेंस ऑफ विजडम ऑफ इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड केयर इन द लाइव्स ऑफ आवर अदर्स. विसरल कहते हैं ज़ाहिरी सबूत. अब क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं
وہ ہماری امیدوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں، تو وہ دوسروں کی زندگیوں کو وقت دینے اور ان کے لیے متفکر ہونے کی ہماری عقل و دانش کی ظاہری ثبوت ہیں، ان کا خیال رکھنے کا ظاہری ثبوت ہے. جب ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں وہی چیزیں وہ آگے بھی جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. آلموسٹ وداؤٹ نوٹسنگ اٹ وی آر والنٹرلی، اس کا ادراک کیے بغیر، وی آر والنٹری کہتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، eroding the freedom and surrendering the loyalties that no tyrant could take from us without a fight. اور اس کا ادراک کیے بغیر ہم رضاکارانہ طور پہ آزادی کو ختم کر رہے ہیں اور وفاداریاں چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی بھی جابر یا ظالم لڑے بغیر ہم سے نہیں چھین سکتا. مطلب ہم وہ چھوڑیں جو ہم سے لڑائی کیے بغیر نہیں چھین سکتا. by our increasingly slavish devotion to the economic order مطلب معاشی لحاظ، slavish devotion کہتے ہیں غلامانہ عقیدت جو ہے ہماری. we are destroying the cradle of freedom. ہماری جو ذہنیت ہے وہ غلامانہ ہے. اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو معاشی لحاظ سے ہماری غلامانہ عقیدت کی وجہ سے ہم آزادی کے گہوارے کو تباہ کر رہے ہیں. کریڈل کہتے ہیں گہوارے کو. The iron law of profit is best served by those who are willing to depersonalize themselves by valuing efficiency above compassion and devotion to the competitive goals of the corporation over loyalty to the family. منافع کے ناقابل تردید قانون پر، جو آئرن لا ہے، ناقابل تردید قانون ہے منافع کا، اس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں جو دردمندی اور عقیدت سے بڑھ کر خاندان کی وفاداری کی مقاصد پر یا وفاداری کے مقاصد پر ذاتی طور پر عمل کرتے ہیں. ڈیووشن کہتے ہیں عقیدت کو، کمپیشن کہتے ہیں دردمندی کو. History of the world economics contain a parable that illuminates our present dilemma and offer a challenge to the men and women. دنیا کی معاشیات کی تاریخ میں، اکانومکس کہتے ہیں معاشیات، تو دنیا کی معاشیات کی تاریخ میں ایک نظیر موجود ہے، پیرابل نظیر یا ایک کہانی موجود ہے that illuminates our present dilemma، جو ہماری موجودہ مشکل حالت کو منور کرتی ہے، اس پہ روشنی ڈالتی ہے. and offer a challenge to the men and women، اور مرد اور خواتین کو ایک آزمائش میں ڈالتی ہے، ان کو للکارتی ہے. اوریجنلی، اب یہاں پہ اکانومکس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتے ہیں. اوریجنلی اصل میں economics meant the art of managing a household and it contained the notion of thrift and voluntary simplicity. اب کہتے ہیں کہ اصل میں معاشیات کا معنی ہے گھریلو امور چلانے کا سلیقہ، اور اس میں کفایت شواری اور رضاکارانہ سادگی کی مثال شامل ہے یا اس کا نظریہ شامل ہے. voluntary simplicity مطلب سادگی، نوشن کہتے ہیں عقیدے کو. لیٹر انڈر دا امپیکٹ آف انڈسٹریل ریولوشن، جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی، صنعتی انقلاب آیا تھا، اس کا جو امپیکٹ پڑا تھا، اس کا جو اثر ہوا تھا، economics came to mean the system of production, distribution and consumption of commodities. اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، مطلب صنعتی انقلاب کے بعد، جب صنعتی انقلاب آ گیا تھا تو اس کے زیر اثر امپیکٹ جب پڑا تھا، زیر اثر معاشیات کا مطلب اشیاء خوردونوش کی پیداوار اور تقسیم اور استعمال بن گیا. اس سے پہلے اکنامکس جو تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا کہ گھریلو امور چلانے کا سلیقہ. اکنامکس کا مطلب تھا گھریلو امور چلانے کا، گھر کے کام کیسے ہوتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کو اکنامکس بولتے تھے. لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آتی ہے، صنعتی انقلاب آتا ہے، اس کے بعد اکنامکس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ پیداوار کی تقسیم، جو اشیاء خوردونوش ہے اس کی پیداوار اور تقسیم اور استعمال. When factory, store, office and bank usurped the loyalties of men and replaced the home as a center of economic activity, women who chose to give serious attention to home making were given the condescending title of home economists. جب کارخانے، اسٹور، دفتر اور بینک نے مردوں کی وفاداریاں چھین لی، usurped the loyalties کہتے ہیں، مرد کی وفاداریاں جو ہیں انہوں نے چھین لی، اور گھر گھر نہیں بلکہ معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. and replace the home as center of economic center. مطلب اس کا یہ کہ گھروں میں بھی لوگ کام کرنے لگے، دفتروں کا کام جو ہے وہ گھروں میں بھی آ گیا. وہ صرف اپنے کام جو دفتروں میں نہیں کرتے تھے بلکہ گھر بھی آنے کے بعد جو ہے وہ دفتروں کا کام جاری رہا، دفتر کا کام گھر میں بھی آیا. تو یہ اس طرح یہ ہوا کہ سٹورز نے، کارخانوں نے، دفاتر نے، بینکوں نے مردوں کی وفاداریاں چھین لی اور گھر نہیں بلکہ معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. تو خواتین، جو اس وقت کی خواتین تھیں، جو خواتین ہیں، انہوں نے کیا کیا، جو کہ معاملات خانہ داری کو بہت سنجیدگی سے لیتی تھیں، جو گھر کے گھریلو جو حالات ہوتے تھے یا گھریلو جو مسائل ہوتے تھے، ان کو بہت معاملات جو ہوتے تھے بڑے سیریسلی یا سنجیدگی سے لیتی تھیں، ان کو ہوم اکانومسٹ کا معمولی درجہ دیا گیا. ہوم اکانومسٹ، کنڈینسنڈنگ معمولی،
ان کو ایک معمولی سے درجہ دیا گیا. اینڈ دا فائنل ٹرانسفارمیشن which is to say degradation of the dignity of the home is symbolized by recent change made at University of Iowa. اور پھر آخری تبدیلی, فائنل ٹرانسفارمیشن, آخری تبدیلی یہ ہے جس کو گھر کے وقار کا انحطاط کہا جا سکتا ہے. یونیورسٹی آف آئیووا میں حالیہ تبدیلیوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئیں یا ثابت ہوئیں یا سامنے آئیں, جس کو بھی یہ یونیورسٹی آف آئیووا ہے وہاں پہ یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں. What was once the College of Home Economics has now been renamed the College of Consumer Sciences. اب جس کو کبھی کالج آف ہوم اکنامکس کہا جاتا تھا اب اسے کالج آف کنزیومر سائنس کا نام دیا گیا. The only revolution that will heal us, one in which men and women come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. واحد انقلاب جو ہمارا علاج کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور خواتین مل کر ہماری شاندار اور بے بہا خاندانی زندگی کو واپس ہمارے اقدار کے اوپر اونچے حصے تک یا اس کے مرکز میں رکھ دیں, افق کے مرکز میں رکھ دیں. جو یہ جو ہرائزن ہے, افق کا جو مرکز ہے وہاں پہ بالکل ٹاپ پہ اس کو واپس لے جائیں. A letter I got recently from a woman makes the point. اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون سے حالیہ موصول ایک خط میں وہ بولتی ہے, یہ اس نے کہا ہے کہ perhaps the real shift will come when men fully realize in the gut and not just in the head that they are equally responsible with women for the creation, nurturing and production of children. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک خاتون سے حالیہ خط موصول ہوا جس میں لکھا گیا کہ شاید حقیقی تبدیلی اس وقت آئے گی جب مرد مکمل طور پہ یہ محسوس کریں گے کہ بلکہ سرسری طور پر نہیں, مکمل طور پہ کہ بلکہ اندرونی طور پر کہ وہ بچوں کی نگہداشت اور حفاظت کے لیے خواتین کے ساتھ برابر کے ذمہ دار ہیں. مطلب یہاں پہ فلی ریئلائز, مکمل طور پہ, اینڈ ناٹ ان دا گٹ اینڈ ناٹ ان جسٹ, نہیں, مطلب یہ ہے کہ معمولی طور پہ نہیں یا سرسری طور پہ نہیں بلکہ اندرونی طور پہ. ان دا گٹ کا مطلب ہے اندرونی طور پر جب ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ بھی بچوں کی نگہداشت اور پروٹیکشن, ان کی حفاظت میں, ان کا تحفظ میں برابر کے شریک ہیں. یو میں آبجیکٹ, آپ اعتراض کر سکتے ہیں, آل آف دس از ویل انف ان تھیوری, کہ یہ نظری اعتبار سے بہت اچھا ہے, بٹ انفارچونیٹلی لیکن بدقسمتی سے, ان فیکٹ در حقیقت فار مینی پیپل, بہت سے لوگوں کے لیے, دا فیملی جو خاندانی نظام ہے واز ویشیس ٹریپ, وہ ایک برا جال تھا, اینڈ کروئل ڈیسٹنی, اور ایک ظالم تقدیر تھی. The place that should have been a sanctuary was once torture house. وہ جگہ جو کہ ایک محفوظ جگہ ہونی چاہیے تھی وہ ایک ٹارچر ہاؤس یا اذیت کا مقام بن جاتا ہے. The place that should have been a sanctuary کا مطلب ہے کہ محفوظ جگہ ہونی چاہیے تھی, اب ٹارچر ہاؤس مطلب اذیت کا مقام. The arms that should have helped us often pushed us away. وہ ہاتھ یا وہ بازو جن کا مطلب جن کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں, جو ہماری مددگار ہونے چاہیے تھے, انہوں نے اکثر ہمیں دور دھکیل دیا, pushed us away, انہوں نے دور دھکیل دیا. Many flee the family because it was the place of injury, captivity, disappointment, abuse. بہت سے لوگ خاندان سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ یہ برے برتاؤ یا غلامی یا مایوسی کی جگہ ہے, وہ ایسا سمجھتے ہیں. The children of alcoholics and abusive parents fear marriage and family and find their solace in becoming solitary. Solitary مطلب تنہائی, سولس بھی تنہائی کو کہتے ہیں, الکوہلک شرابی کو کہتے ہیں. اب عادی شرابیوں جو مطلب شراب کے عادی لوگ ہوتے ہیں, عادی شرابیوں اور غیر مہذب والدین کے بچے شادیوں اور خاندانی نظام سے خوف کھاتے ہیں, مطلب یہ دے فیئر, ان کو ڈر لگتا ہے, خوف کھاتے ہیں اور تنہائی میں سکون تلاش کرتے ہیں. There are so many bad marriages and dysfunctional families. بہت زیادہ جو ایسی شادیاں ہوئی ہیں جو کہ خراب ثابت ہوئی ہیں, ناقص ہوئی ہیں, اور غیر فعال خاندانی نظام ہے. ڈسفنکشنل فیملیز مطلب غیر فعال خاندانی نظام ہے. It sometimes seems only reasonable to junk the institution or invent a replacement. بعض اوقات اس ادارے کو جدا کرنا یا اس کا متبادل تلاش کرنا معقول لگتا ہے, مطلب اچھا لگتا ہے یا صحیح لگتا ہے. True enough, but hopes of replacing the family with some more perfect institution like high-tech pipe dreams of creating space colonies into which we can escape when we have polluted the earth have proven to be both dangerous and deluded. ایک بہت بڑی حقیقت ہے, مگر خاندانی نظام کو کوئی مکمل متبادل کی امید ایک خلا میں جو کالونیاں بنانے کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں, ہائی ٹیک پائپ ڈریمز ہیں کہ ہم خلا میں جو ہے وہ
کالونیز بنائیں گے جہاں پہ ہم جب دنیا بہت پلوٹ ہو جائے گی, مطلب بہت آلودہ ہو جائے گی, تو ہم وہاں پر بھاگ سکیں گے, وہاں پہ چلا جائیں گے. مطلب ایک امید خلائی کالونیوں کی طرح ایک ناقابل عمل اور ناممکن خواب ہے جہاں پر ہم پناہ لے سکتے ہیں جب ہم نے دنیا کو آلودہ کر دیا. تو have proven to be both dangerous and deluded. تو یہ منصوبہ اور خواب ناممکن بھی ہے اور فریب پر بھی مبنی ہے. deluded مطلب ہے فریبی. It is within the bounds of what is familial that we must live or perish. یہ ہمارے خاندانی نظام کے بندھن کی دسترس میں ہے, یہ اس کے بیچ میں ہے کہ ہم تو یا زندہ رہیں یا صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں. بالکل پیرش کا مطلب ہے صفحہ ہستی سے مٹ جانا, ختم ہو جانا. Fortunately, خوش قسمتی سے, the profusion or dysfunctional families does not necessarily predict a grim future for the family. اب خوش قسمتی سے غیر فعال خاندانوں کی جو کثرت ہے وہ ضروری طور پر خاندان کی بھیانک مستقبل کی پیشگوئی نہیں کرتی. predict کہتے ہیں پیشگوئی کرنا, grim future بھیانک فیوچر جسے کہتے ہیں کہ تاریک مستقبل. One of the standard themes in mythology is the promise of the wounded healer. اب پرانے جو دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں ہیں ان میں ایک معیاری موضوع زخموں کی جو بھرنے والا ہے, زخموں کا بھرنے والا جو ہے اس کا ایک وعدہ ہے. In our hurt lies the source of our healing. ہمارے زخموں میں زخموں کے مندمل ہونے کا ذریعہ ہے, زخموں کے بیچ میں زخموں کو ٹھیک ہونے کا ذریعہ ہے. The bird with the broken and mended wings soar the highest. یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ ٹوٹے اور مرمت شدہ ہوتے ہیں یا ٹوٹے ہوئے جو پروں والا پرندہ ہوتا ہے وہ زیادہ اونچا اڑتا ہے. سور کہتے ہیں اونچا اڑنے کو, سور دا ہائیسٹ. ویئر یو اسٹمبل, جہاں پہ آپ لڑکھڑاتے ہیں, اینڈ فال, اور گر جاتے ہیں, دیر یو فائنڈ دا ٹریجر, آپ کو وہیں پر خزانہ ملتا ہے. مطلب آپ کو جب تک ٹھوکر نہیں لگتی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہو کہ نہیں. ون آف مینس گریٹسٹ ریسورسز فار چینج از آر وانٹ اینڈ آر لانگنگ فار دا مسنگ فادر. لانگنگ کہتے ہیں خواہش کو, اور مسنگ کہتے ہیں گمشدہ, وانٹ کہتے ہیں زخم کو. اب تبدیلی کے لیے انسان کی عظیم ترین وسائل جو ہیں, ریسورسز جو ہیں, تبدیلی کے لیے انسان کے عظیم ترین وسائل میں سے ایک ہمارے اپنے زخم مطلب تکالیف یا تکلیف اور نہ ملنے والے بات کی ملنے کی خواہش ہے. وی کین ہیل آور سیلوز, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں بائی بیکمنگ دا کائنڈ آف فادرز, اس قسم کے والدین بن کے, اس قسم کے باپ بن کے. وی وانٹڈ, جو ہم بننا چاہتے تھے, بٹ ڈڈ ناٹ ہیو, لیکن ہمیں ملا نہیں. جو ہم چاہتے تھے کہ اس طرح کا والد ہمیں ملے, اس طرح کا باپ ہمیں ملے, لیکن وہ ملا نہیں ہے, تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس طرح کا باپ بن کے. کریٹ آؤٹ آف دا وائڈ, آؤٹ آف دی ایبسنس, اور خالی اور بے معنی اور غائب سے کچھ پیدا کرو. آر بیسٹ میپ فار پیرنٹنگ از آؤٹ لائن لائک اے فوٹوگرافک نیگیٹو ان دا شیڈو سائڈ آف آر سائیکی. اب والد ہونے کا ہمارا بہترین نقشہ جو ہے وہ ہمارے ذہن کے گوشوں میں ایک فوٹوگراف یا تصویر کا نیگیٹو کی طرح بن جاتا ہے. Get in touch with your disappointment, your rage. Rage کہتے ہیں غصے کو, grief غم کو, پریشانی کو, loneliness تنہائی کو کہتے ہیں. For the father, intimate touching family you did not have, and you will find a blueprint. Blueprint کہتے ہیں نقشے کو, for parenting. اب چونکہ تمہیں باپ اور ایک متاثر کن خاندان نہیں ملا ہے, آپ کو ایسا خاندان نہیں ملا, اس لیے اپنی مایوسی, اپنا غصہ, اپنی پریشانی اور اپنی تنہائی کو ذہن میں رکھو تاکہ آپ کو باپ ہونے کا وہ صاف نقشہ جو ہے وہ مل سکے. Parenting the father you longed for, we heal ourselves by learning to give to our children what we did not receive. وہ باپ بنو جس کی آپ خواہش رکھتے تھے. ہم اپنے بچوں کو وہ کچھ دینے سے اپنے زخموں کو بھر سکتے ہیں جو کچھ ہم خود حاصل نہیں کر پائے. If you are not married, do not have children, find a friend's child. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں, آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں, تو find a friend's child who needs nurturing and become a part-time substitute parent. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں تو کسی دوست کا بچہ جو ہے لے لیں جس کو نگہداشت کی ضرورت ہو, جس کو جو ہے وہ نرچرنگ کی ضرورت ہو, پرورش کی ضرورت ہو, اور جس کو ٹائم کی ضرورت ہو. اینڈ بیکم اے پارٹ ٹائم سبسٹیٹیوٹ پیرنٹ, اور عارضی طور پہ, پارٹ ٹائم کا مطلب ہے اور عارضی طور پہ آپ اس کے والد بن جائیں. To be involved in creating a wholesome future, men and women need an active caring relationship to children. ایک صحت مند مستقبل کی تخلیق کے لیے یا صحت مند مستقبل کے لیے مرد اور خواتین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ ہے, جو بچوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے, وہ کیا ہونا چاہیے, کیئرنگ ہونا چاہیے. مطلب اس میں ان کا اچھے سے خیال رکھا جانا چاہیے, بہت سا ان کی نگہداشت ہونی چاہیے. A man who takes no care of and is not involved in the process of caring for and initiating the young remains a boy no matter what his achievements. اب ایک ایسا مرد, ایک ایسا شخص جو خیال نہیں رکھتا اور نہ دوسروں کے خیال رکھنے کے عمل میں شامل ہوتا ہے,
اور نہ بچے پیدا کرتا ہے. وہ اپنی کئی کامیابیوں کے باوجود لڑکا ہی رہتا ہے, اس کو ہم میچور بندہ نہیں کہہ سکتے. This generation of men know by its longing for fathers who were absent that nothing fills the void that is created when men abandon their families, whether out of selfishness and dedication to work. اب selfishness اور dedication کی جو اپنے کام سے dedication ہے, selfishness ہے یا devotion ہے to important causes. اب یہ نسل جو ہے وہ انسان کی یہ نسل ایسے والدین کی خواہش کے ذریعے یہ جانتے ہیں جو کہ کہتے تھے کہ افراد کے خاندانوں کو چھوڑنے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے, جب افراد جو لوگ اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں اس سے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ خود غرضی کی وجہ سے یا کام سے انتہائی خلوص کی وجہ سے یا بہت ہی اہم مقصد کی وجہ سے وہ خلا جو ہے وہ بھرا نہیں جا سکتا. When anything becomes more important to a society than the welfare of its children, it is a sure sign of spiritual disintegration. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زبردست لائن ہے جو آخر میں اس میں لکھی گئی ہے کہ جب بچوں کی بہبود کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز معاشرے کے لیے زیادہ اہم بن جائے تو یقیناً روحانی انتشار کی نشانی ہے یہ. مطلب جب ہم معاشرے میں بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے, جو ان کی بہبود ہے, اس سے زیادہ ہم کسی چیز کو امپورٹنس دیں گے, اس سے زیادہ ہم کسی چیز کو پریفرنس دیں گے, ہم اس چیز کو پیچھے کر دیں گے بچوں کی بہبود کو, تو ایسا معاشرہ جو ہے وہ روحانی انتشار کی نشانی ہے. اس میں جو ہے نا ڈس انٹیگریشن ہوگا, اس میں سب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگا. اس میں جو روحانی مطلب جو اسپرچول انٹیگریشن ہے, جو جسے جو مائنڈ سے ریلیٹ کرتی ہے, یہ چیز جو ہے نا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی. So this was all about the importance of family by Sam Keen. I hope آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں کافی اچھے طریقے سے فیملی کی امپورٹنس کی بات کی گئی ہے, ایک مضبوط خاندان کی بات کی گئی ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دیں, ہمیں بھی چاہیے کہ فیملی کو زیادہ امپورٹنس دیں. جو باہر کے کام ہیں ان کو باہر ہی رکھیں, جو گھر کے کام ہیں ان کو پہلے جب ہم گھر آئیں تو پہلے ان کو کرنے کی کوشش کریں. So this was all about the importance of family. I hope you have got it. Thank you very much.